فرماندے نے پتری کدی نہیں ویکھنا کنے بیٹھے دے ہیں. کی فرماندے سن؟ کدی نہیں ویکھنا کنے بیٹھے دے ہیں، فرمایا ہمیشہ اے ویکھنا کنا واسطے بیٹھے دے ہیں. تو جب یہ ہوگا نا کہ اللہ رسول واسطے آئے ہیں تو یہ یقین کریں یہ چیز جو ہے نا یہ آپ کے اندر سکون پیدا کرے گی. آپ نے توجہ رکھنی ہے. میری گفتگو جو ہے نا وہ بس ایک آیت کے اوپر ہو گئی ہے. اللہ تعالیٰ مجھے حق گوئی کی توفیق عطا فرمائے. اللہ تعالیٰ نے ایک حکم ارشاد فرمایا فَاذْكُرُوا آلاء اللہ. اس کا ترجمہ یہ بنتا ہے اے میرے بندو میری نعمتوں کو یاد کیا کرو، میری نعمتوں کا تذکرہ کیا کرو، میری نعمتوں کا ذکر کیا کرو. اب دیکھیں اللہ تعالیٰ حکم دے رہا ہے، کن کو دے رہا ہے؟ ہمیں دے رہا ہے. اب یہ جو وجود ہے نا اس کے اندر بڑی لالچ ہے. حضرت انسان دیکھتا ہے ادھر جانا ہے ملے گا کیا، کام کرنا ہے ملے گا کیا، کیونکہ وہ اور لوگ تھے جو عبادت اس لیے نہیں کرتے تھے کہ جنت لبے. میں آپ کو ایک جملہ سناتا ہوں اقبال کا، ذرا اس کو سمجھیے گا کہ اقبال میں کیڑا رنگ تھا، پھر میں آپ کو ایک دو بات بتاتا ہوں. اقبال کہتا ہے سجدوں کے عوض فردوس ملے یہ مجھے منظور نہیں، سجدوں کے عوض فردوس ملے یہ مجھے منظور نہیں، بے لوس عبادت کرتا ہوں بندہ ہوں تیرا مزدور نہیں. یہ اقبال کا رنگ ہے. اب ایک اگلا رنگ دیکھو حضرت رابعہ بصری رضی اللہ تعالی عنہا. اب مجھے بتائیں کوئی بندہ عبادت کرتا ہے تو اندر کیڑا لالچ ہوتا ہے؟ جنت ملے. اندر کیڑا لالچ ہوتا ہے؟ آگ سے بچ جائے. اب یہ رنگ اگر آپ کے دل میں اترے نا تو آپ نے ذرا محبت کا اظہار میری توجہ کے لیے نہیں رب کی رضا کے لیے. حضرت رابعہ بصری ساری رات رب کی عبادت کرتی ہیں تو دعا کیا کرتی ہیں؟ اب دعا سنیے گا. یا اللہ جے عبادت تاں کرنی پئی نا کہ جنت لبے، جنت نہ دیں. اور اگر عبادت اس لیے کر رہی ہوں کہ میں آگ سے بچ جاؤں تو یا اللہ پھر مجھے آگ کے اندر داخل فرمانا. اب اگلا دیکھو رنگ ہے. کہتی ہیں یا اللہ اگر عبادت اس لیے کر رہی ہوں کہ تو راضی ہو جائے پھر اپنی بندی کو قبول فرما لیا. یہ دیکھیں حضرت یہ ہے ایک رنگ. کچھ لبے نہ لبے ذکر یار ہونا چاہیے، ذکر حبیب ہونا چاہیے. اور میں بتاؤں اگر واقعی بندے کے اندر اخلاص ہونا پھر بندے کا ادھر بھی دھیان نہیں جاتا کہ یار لبنا کی ہے. یہ حقیقت بات آپ کو بتا رہا ہوں. کیونکہ اب میں بس اوقات میں ایسے جملے بولے جائیں نا تو لوگ سمجھتے ہیں کہ پتہ نہیں کسی کو تنقید کا نشانہ بنایا جا رہا ہے. اگر ہم حقیقت بیان نہیں نہ کریں گے تو پھر ہمیں بھی کسی فیکٹری میں کام کرنا چاہیے. اگر ہم حقیقت بیان نہیں کریں گے تو پھر ہمیں بھی ریڑھی لگا لینی چاہیے، ہمیں بھی کاروبار کرنا چاہیے. آپ لوگ ہمیں اس لیے بلاتے ہو کہ یہ رب رسول کا ذکر سنائیں، تو اگر ہم حقیقت بیان نہ کریں تو مجھے بتائیں اگر عام بندہ حقیقت کے برعکس کلام کرے تو لوگ اس کو اچھا نہیں سمجھتے تو ہمیں رب رسول اچھا سمجھیں گے؟ اب سورو بولو ذرا سارے. تو اس لیے آپ کو یہ رنگ بتا رہا ہوں کہ حضرت جب اخلاص آ جاتا ہے نا تو پھر ادھر تے پھر کہتا کچھ لبے یا نہ لبے. ایک بزرگ عبادت کرتے رہے تو اللہ تعالیٰ نے نا فرشتے کو کہا ان کو جا کے کہو کہ تمہاری عبادت کو رد کر دیا گیا ہے، تمہاری عبادت کو رد کر دیا گیا. اب مجھے بتائیں عبادت رد ہو جائے اب بھنگڑے پان کا مقام ہوتا ہے، جھومنے کا مقام ہوتا ہے، یہ وجد کرنے کا مقام ہوتا ہے؟ نہیں. یہ کس شے کا مقام ہوتا ہے کہ بندہ آنسو بہائے، بندہ سجدے میں جائے کہ یا اللہ کون سی غلطی ہو گئی ہے کہ میری عبادت کو رد کر دیا گیا ہے. لیکن ادھر ذرا رنگ دیکھو. فرشتے نے آ کے بزرگوں کو بتایا کہ آپ کی عبادت کو رد کر دیا گیا. انہوں نے نا جھومنا شروع کر دیا، وجدانی کیفیت آ گئی ہے. تو جو لوگ تھے نا وہ کہنے لگے ضرور جھومن دا مقام نہیں ہے، رون دا مقام ہے. تھوڑی ساری زندگی دی عبادت رد ہو گئی تو تھی جھومدے پے ہوئے. اگر یہ بات سمجھ میں آئے گی نا تو سب نے کہنا سبحان اللہ، اس لیے کہ آپ کو پتہ لگے کہ ہمارے بڑے کس طرح کے تھے. لوگوں نے کہا حضور عبادت رد ہو گئی ہے تو تھی جھومدے پے ہوئے تو رون دا مقام ہے. آپ نے فرمایا قبول کرنا نہ کرنا اے تو یارو دی مرضی ہے، میں تاں جھومنا پیا یار دا پیغام تے آیا ہے نا. میں اس لیے جھوم رہا ہوں کہ یار کا پیغام تو آیا ہے نا. کیونکہ میں آپ کو بتاؤں بندہ نیکی کرے نا تو ہمیں کیوں حلاوت نہیں ہوتی ہے؟ اسی نیکی کریے تو سانو اندروں ٹینشن پی جاتی ہے. پنجابی چاہتا ہے اچکمی لگ جاتی ہے. کیوں اچمی کی لگتی ہے؟ اس کی وجہ یہ حضرت ہم کہتے ہیں میں نے اس کو چائے کا کپ پلایا نا تو ہوں کل میں جاواں بھی میں چائے کا کپ پہ آیا ہے، میں اوکھے ویلے دے کام آیا وا ہوں میں جاواں میرے واسطے کھلوے میرے واسطے سلوٹ مارے ہے.
اب میں پوچھنا چاہتا ہوں کہ یار تسی بندے واسطے نیکی کیتی ہے خدا واسطے نیکی کیتی ہے؟ کیا یہ رنگ نہیں ہوتا؟ اسی کہنے یار یہ کام آیا میں مینوں ویکھیا نہیں کھا اے تے بندہ کسے کام دا نہیں ہے خصماں نوں کھایا. یعنی کہ غور کرو حضرت نیکی کیتی ہے تے تو چاہ رہے ہیں کہ یار وہ تے حضرت علی المرتضیٰ نے اس لیے تو فرمایا جس کے ساتھ نیکی کرے اس کے شر سے بھی بچا ہے. میں آپ کو بتاؤں کہ ہمارے بڑے کس طرح کے تھے. حضرت عمر فاروق معمولی شخصیت کا نام ہے. مدینے والے نے فرمایا اگر میرے بعد کوئی نبی ہوتا تو عمر ہوتا. یہ تو معمولی بات ہے. حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالی عنہ یہ اس شخصیت کا نام ہے جانا جناب محمد مصطفیٰ نے فرمایا کل قیامت والے دن اللہ تعالیٰ سب سے پہلے جس کے ساتھ مسافہ فرمائے گا اس کو عمر کہا جاتا ہے. یعنی اتنی بڑی شخصیت کا نام ہے. اور حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالی عنہ کے مقام کو کیڑا بیان کرے, ان کی عظمت کو کیڑا بیان کرے. جبریل فرشتوں کا امام ہے. جانا نے ایک دن کہا کہ مجھے ذرا عمر کی آسمانی شان تو بتاؤ. کن کو کہا؟ جبریل کو کہا. تو حضرت جبریل آپ کیا کہتے ہیں یا رسول اللہ عمر نو کے برابر 950 سال. میں نہیں کہہ رہا, حضرت جبریل علیہ السلام جو فرشتوں کے امام ہے وہ کہتے ہیں اگر 950 سال عمر دی شان بیان کرا نا تو آسمانی شان مک نہیں سکتی ہے. یہ جبریل کہتا ہے. تو علماء کہتے ہیں جس عمر کی آسمانی شان کا یہ عالم ہے زمینی شان کا عالم کیا ہوگا. وہ غور کرو ادھر کتنا رنگ تھا. پیر کرم شاہ صاحب نے نا آپ کو پتہ ہے تفسیر لکھی ہے ضیاء القرآن, اس کے اندر نا انہوں نے ایک حوالے سے یہ واقعہ نقل کیا ہے. حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ تشریف فرما تھے. ایک ماڑا بندہ آ گیا, اس نے آ کے کہا مجھے اللہ کے لیے کچھ دیں ہیں. اب میں سمجھانے کے لیے آپ کو ایک بات عرض کرتا ہوں. یہ چادر ہے نا, اگر یہ برانڈ کی چادر ہے نا تو میں کسی ایسے بندے کو دوں گا نا جو برانڈ کو جانتا ہے تو وہ آدھے شہر کو بتائے گا کہ علامہ صاحب نے مجھے اتنی مہنگی چیز دیتی ہے. ٹھیک ہے. اور اگر میں کسی جھگی والے کو دوں گا نا تو اس کے لیے حضرت یہی ہے کہ اس نے سردی دور کرنی ہے, کیونکہ اس کو نہیں پتا کہ یہ برانڈ کیا ہوتا ہے. ٹھیک ہے نا, اس کو نہیں پتا کہ کوالٹی کیا ہوتی ہے, کیوں وہ اس لیول کے تک آئے نہیں ہے. حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ تشریف فرمائے, ماڑے بندے نے آ کے کہا کہ مجھے کچھ دیں. اس وقت نا دودھ کا کھجوروں کا حلوہ بڑا مہنگا تیار ہوتا تھا. حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ نے حلوہ تیار کرایا ہوتا, سارے کا سارا ہی حلوہ دے دیا. یہ میں بات اس لیے آپ کو سوکھے انداز کے اندر سمجھا رہا ہوں. اور یاد رکھو اے ضروری نہیں ہوتا. تمہیں پتہ ہے میرے کلپ جنہوں نے سنے ہون گے حضرت جذباتی گفتگو بھی کرو ہر اعتبار نہ ہوئے ہیں, لیکن اون رنگ بدلنا چاہیے ہے. اسی کوئی فکر لے کے جائیے, کوئی پیغام لے کے جائیے. مجھے بتاؤ تھی 4 گھنٹے ہو گئے بیٹھے دیا, جے تھی کوئی فکر ہی نہیں لے کے گئے تو بس انج کیتا تے حضرت ٹر گئے تو میں آپ سے ایک سوال کرنا چاہتا ہوں. مجھے بتاؤ تھی فکر کے لے کے گئے. یہ ذکر رسول کی محفل کے اندر آنے کی وجہ سے تمہارے ذہن کے اندر کون سا نالج آیا ہے, تمہارا دل کتنا کو بدلا ہے. اگر دیکھو نا میں ادھا پونا گھنٹہ داں گا تے سارے دے گھنٹے میں کاؤنٹ کرا کنے دن بنتے ہیں تو مینوں نہیں پوچھا جائے گا کہ میری امت کے لوگ تمہارے آگے بیٹھے ہوئے تو تم نے کیا دیا ہے. میرے سے نہیں پوچھا جائے گا. حضرت میں نے یہاں تک پڑھا, علامہ سمرقندی رحمۃ اللہ تعالی علیہ آپ فرماتے ہیں اگر کسی کو کسی مسئلے کے بارے میں پتہ نہ ہو, کسی بارے کے 11 گناہ ہے, فرمایا اگر وہ بندہ وہ عمل کرے نا وہ واسطے ایک ہلاکت ہے. کنیا ہلاکت؟ کسی کو مسئلے کا پتہ نہ ہو وہ عمل کرے اس کے لیے ایک ہلاکت ہے. علامہ سمرقندی کہتے ہیں جنہوں پتہ ہوگی وہ پھر بھی وہ عمل کرے اس کے لیے ایک نہیں اس کے لیے 7 ہلاکتیں. اب دیکھو اقبال اس دور کا نہیں. اقبال جو ہے حضرت کئی تقریباً 1 صدی تو ہونے لگی ہے اقبال کو دنیا سے گئے ہوئے ہیں تقریباً. اس دور کے اندر اقبال نے جب مسلمانوں کا رنگ دیکھا تو کیا میں کہتا ہوں اس رنگ کو دیکھتا تو اقبال کیا کہتا جو آج کل حضرت ہم جس طرف چل چکے ہیں. اقبال نے اس وقت کہا, اس نے کہا رہ گئی رسم ازاں روح بھی لالی نہ رہی, فلسفہ رہ گیا تلقین غزالی نہ رہی. اس وقت اقبال نے کہا کہتا ہے قلب میں سوز نہیں روح میں ساس نہیں, کچھ بھی پیغام محمدی کا تمہیں پاس نہیں, وضع میں تم ہو نصارا تمدن میں ہنود, ایسے ہوتے ہیں مسلمان جنہیں دیکھ کے شرمائی یہود. یہ اقبال میں نے کہا کہ حضرت اس وقت اقبال نے کہا تھا. یہ میں آپ کو بتانے لگا ہوں کہ حضرت دیکھو میں یہاں پہ بیٹھا ہوا ہوں نا تو یہ بھائی وہ دیر سب سے پہلے مجھے یہ ملے, میں کہا یار بڑی کو محبت کرنا لگے, حالانکہ میں نام تو بھی واقف نہیں ہے. تو تسی غور کرو کہ 1450 سال بعد اج دے اس پرفتن دور دے اندر کوئی تہاڈے نال مسکرا کے ملے, تانوں کوئی پروٹوکول دے چھڑیا ہے تو تہاڈا کوئی ذکر. ابھی دیکھو نا میں یہاں پہ بیٹھ کے
یہ بھائی جان میں ان کا ہی ذکر کروں ہے کہ یار بندہ بڑا چنگا وے ہے، بڑی اچھی مہمان نوازی کی ہے، پہلے نال بہتا میرے نال پیار کرن گیا۔ ہن میں جملہ جڑا تانوں